بارش کی بوندیں تڑا تڑ برس رہی تھیں۔ گارڈن میں پانی بھرتا چلا جا رہا تھا کیونکہ بارش کا زور ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں بس بے بسی کے عالم میں یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ صرف میرا چہرہ تھا جو مٹی سے باہر تھا، اور میں اپنی موت کا منتظر تھا کیونکہ میرا باقی کا دھڑ مٹی تلے دبا ہوا تھا، اور میں چاہ کے بھی خود کو اس اذیت ناک موت سے نہیں بچا سکتا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں، میرا جسم ایک دلدل کی طرح مٹی میں دھنسا ہوا تھا۔ میرے پورے بال، چہرہ، سب کچھ بارش میں بھیگ گیا تھا۔ سانس لینا دشوار تھا۔ میں یہاں وہاں بڑی مشکل سے گردن موڑ موڑ کے مدد کے لیے آواز دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری آواز بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ یقیناً یہ دودھ والے کے آنے کا وقت تھا۔ میرا دل چاہا میں اتنی زور سے آواز لگاؤں کہ وہ مجھ تک چلا آئے، لیکن چاہ کے بھی میں چیخ نہیں سکا، اسے بتا نہیں سکا کہ میں کس بری حالت میں مٹی میں دھنسا ہوا ہوں۔ کافی دیر تک میں اپنے حلق پہ دباؤ ڈالتا رہا، لیکن پھر بھی آواز میرے حلق سے نہ نکلی۔ منہ کھولتے ہی بارش کا پانی، کیچڑ، مٹی سمیت میرے منہ میں جانے لگتا، اور پھر میری نظر سامنے کی جانب گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک بڑا سا کیڑا دھیرے دھیرے میرے چہرے کی جانب بڑھا تھا۔ مٹی پہ رینگتے ہوئے وہ جوں جوں میرے قریب آ رہا تھا، میرا رہا سہا سانس بھی رکنے لگا۔ وہ کیڑا بہت زیادہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن چونکہ میں اسے بہت قریب سے دیکھ رہا تھا، اسی لیے وہ مجھے بہت بھیانک معلوم ہو رہا تھا، اور اگر وہ میرے ناک میں یا میرے منہ میں داخل ہو جاتا تو میں چاہ کے بھی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ بے بسی کیا ہوتی ہے، اس بات کا احساس مجھے پہلی بار ہوا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ موت دھیرے دھیرے میری طرف قدم بڑھا رہی تھی، اور میں خود کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میری موت میرے سامنے کھڑی مجھ پہ ہنس رہی ہو، میرا مذاق اڑا رہی ہو، میری بے بسی کا تماشا بنا رہی ہو۔ میری زندگی کا ہر اتار چڑھاؤ، ہر خوشی، ہر غم میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ خود کو بہت اونچے مقام پہ رکھا تھا۔ میں نے کبھی نہ کسی پہ رحم کھایا تھا، نہ میرے دل میں کبھی ہمدردی جیسے جذبات پیدا ہوئے تھے۔ میرے لیے یہ دنیا صرف میرے مطلب تک کی ہی تھی۔ میں نے ہمیشہ بے بسوں کا فائدہ اٹھایا تھا، دوسروں کی مجبوریوں سے کھیلا تھا، اور آج وہی بے بسی میرا مذاق بنا رہی تھی۔ موت مجھ سے زیادہ دوری پر نہیں تھی۔ جیسے ہی یہ خیال میرے ذہن میں آیا، ایک لمحے میں مجھے اتنا خوف محسوس ہوا کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اور بے اختیار ہی گزری شام کا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا، جس نے میری زندگی پوری طرح بدل کر مجھے موت کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ گزری شام کی ہی بات تھی۔ 6 بجے کے قریب تقریباً سناٹا اور اندھیرا چھا چکا تھا۔ ایک تو سردیوں کا موسم، پھر طویل راتیں، سرد ترین بارش، ہر کوئی اپنے اپنے ٹھکانوں میں دبکا ہوا تھا جب میرے گھر کے دروازے پر گھنٹی بجی۔ میرا گھر کافی بڑا تھا، چاروں طرف گارڈن تھا، اور درمیان میں میرے خوابوں کا محل کھڑا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی بیوی سے شادی کی تھی، کیونکہ میری بیوی ایک امیر عورت تھی، اور اسے شادی میں جہیز کے نام پر یہ گھر بھی ملا تھا، اور آج یہی گھر میری قبر بننے جا رہا تھا۔ اتنی بارش اور خراب موسم میں کون آیا ہے؟ گھنٹی کی آواز پر میں چونک کے منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ چوکیدار اور ملازم چھٹی لے کے جا چکے تھے، اسی لیے مجھے ہی دروازے تک جانا تھا۔ میں نے باہر کی جانب لگے کیمرے کے ذریعے سے گھر میں بیٹھ کر ہی دروازے کا منظر دیکھا تو مجھے انتہائی حسین اور خوبصورت لڑکی نظر آئی، جو بری طرح بارش میں بھیگتی ہوئی ٹھٹھر رہی تھی، اپنے بازوؤں میں سمٹی اپنی کھلی زلفیں لیے
وہ یہاں وہاں پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظر اس کے بھیگے سراپے پہ پڑی تو کتنے ہی لمحے تک میں اسے دیکھتا رہ گیا، اور پھر دل بے ایمان ہوا اور بنا سوچے سمجھے میں دروازے پہ پہنچ گیا۔ جلدی جلدی میں نے چھتری بھی نہ لی، اسی لیے میں بھی بارش میں بھیگ گیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی میری نظر اس دوشیزہ پر پڑی جس کی آنکھوں میں مجھے چمکتے ہوئے آنسو بارش میں بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میری مدد کر دیجئے پلیز، میں بہت مشکل میں ہوں، بارش بہت تیز ہے، مجھے کچھ دیر کے لیے سر چھپانے کو ٹھکانا چاہیے، بارش رکتے ہی میں چلی جاؤں گی۔ وہ ہاتھ جوڑے مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اور میں سر سے پاؤں تک اس کے نسوانی حسن کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ سفید رنگ کا بارش کے پانی سے آر پار نظر آتا ٹاپ، بلو رنگ کی جینز، وائٹ جاگرز، کھلی زلفیں اور بارش میں بھیگتا اس کا وجود۔ پہلی ہی نظر میں اسے دیکھتے یہ خیال گزرا تھا کہ وہ کوئی بہت امیر اور اچھے گھرانے کی لڑکی ہے۔ اسی لیے میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اکیلی یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی مجھے اپنی دوست سے کچھ امپورٹنٹ نوٹس لینے تھے، میں کیب کر کے اس ایریا میں آ گئی لیکن اس کا گھر ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اب تو فون بھی نہیں لگ رہا ہے اور واپسی کے لیے کیب بھی نہیں مل رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کروں، میں اپنے ہاسٹل تک کیسے پہنچوں گی، مجھے کچھ نہیں پتہ، بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دیجیے، پھر میں واپس لوٹ جاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے منت کر رہی تھی، اور میں اس پر بھرپور نظر ڈالتے اسے اندر آنے کے لیے جگہ دے چکا تھا۔ اس کی خوبصورت جوانی نے میرے اندر ایک نئی آگ لگا دی تھی۔ میں جو کب سے فارغ اور تنہا بیٹھا تھا، مجھے اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے ایک ساتھی مل گئی تھی، اور میرے چہرے پہ خود بخود مسکراہٹ آ گئی۔ وہ فوراً ہی اندر داخل ہو گئی، پھر اس نے گھر کے اندر داخل ہو کر سکون کا سانس لیا۔ سردی سے ٹھٹھرتے وجود کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے میرا شکریہ ادا کرنے لگی، اور میں نے مسکرا کے سر جھکا دیا۔ ٹھٹھرتے ہوئے وہ ایک بھرپور نظر میرے عالی شان گھر پہ ڈال رہی تھی، اور میں اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ بہت خوبصورت گھر ہے آپ کا، تنہا رہتے ہیں کیا؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کے چہرے پہ کچھ پریشانی آئی۔ شاید اسے یہ لگ رہا تھا کہ گھر میں اور بھی لوگ ہوں گے، اسی لیے وہ بلا جھجک اندر آ گئی تھی، لیکن اب مجھے تنہا پا کے اس کے چہرے پہ کچھ خوف کے تاثرات آئے تھے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا خوف دور کرنا چاہا، اور اس کی بات کے جواب میں کہا اچھا ہے آج میں تنہا ہوں، ورنہ آپ کو باہر بارش میں بھیگنا پڑتا۔ یہ اتفاق ہے کہ آج میری بیوی گھر پر نہیں ہے، اسی لیے اتنی آسانی سے میں نے آپ کو پناہ دے دی، ورنہ میری بیوی تو کبھی اجازت نہ دیتی، وہ تو ہمارے گھر میں کسی تیسرے شخص کو قدم بھی نہیں رکھنے دیتی، خاص کر آپ جیسی خوبصورت حسینہ کو تو ہرگز بھی نہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کے سامنے کھل کے اپنی بیوی کی برائی کی تھی، اور ساتھ ہی اس کے حسن کی تعریف بھی کرتی تھی۔ میری بات سن کے اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ اتنے گڈ لکنگ ہیں، جوان ہیں، آخر کیسے وہ کسی اور کو اس گھر میں داخل ہونے کی اجازت دیں گی؟ بدلے میں اس نے بھی نہ صرف میری تعریف کی تھی بلکہ ایک بھرپور نظر مجھ پہ ڈالی تھی۔ میں نے اس کے کپ کپاتے لبوں کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ نیلی پڑ رہی تھی۔ آپ کو تو بہت سردی لگ رہی ہے، آپ میرے بیڈ روم میں چلیں، میں اپنی بیوی کا کوئی لباس آپ کو دیتا ہوں، آپ تبدیل کر لیں، پھر ساتھ میں گرم گرم کافی پیتے ہیں اور ہیٹر کے مزے لیتے ہیں۔ میں نے بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو وہ بھی پیچھے پیچھے چلی آئی۔ میں نے اپنی بیوی کا کبرڈ کھولا، سامنے ہی ہینگر میں اس کے بہت سارے کپڑے میری نظروں کے سامنے آ گئے، لیکن میری تلاش کسی اور ہی لباس پر تھی۔ میں نے تیزی سے اس کے کپڑوں کو آگے پیچھے کیا اور پھر اپنے مطلب کا ایک ڈریس نکال کر اس لڑکی کے سامنے لہرایا۔ یہ پہن لیں گی آپ؟ وہ ایک شارٹ اسکرٹ تھی جو میری بیوی ویکینڈ پہ کبھی کبھار مجھے خوش کرنے کے لیے پہن لیا کرتی تھی۔ اس کی لینتھ گھٹنوں سے اوپر ہی ختم ہو جاتی تھی،
اور بنا آستینوں کے گہرے گلے والا یہ اسکرٹ پہننے والے کی خوبصورتی کو پوری طرح عیاں کرتا تھا، کیونکہ اس کا کپڑا بالکل باریک جھلی نما تھا۔ میں نے جان بوجھ کے اسی ڈریس کا انتخاب کیا تھا، کیونکہ میں اس تنہائی کے پوری طرح مزے لوٹنا چاہتا تھا۔ اس لڑکی نے ہینگر میرے ہاتھوں سے لیا اور کچھ عجیب نظروں سے اس لباس کو دیکھتے ہوئے میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے اپنا سر کھجایا، کہا وہ دراصل میری بیوی بہت لمبی چوڑی اور موٹی ہے، اس کے کپڑے آپ کو آسانی سے نہیں آئیں گے، البتہ یہ اسکن فٹنگ ڈریس ہے، اس لیے یہ آپ آسانی سے پہن سکیں گی، تبھی میں نے آپ کے لیے یہ نکالا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ خود منتخب کر سکتی ہیں۔ میں نے جلدی سے سائڈ پر ہو کے اسے کبرڈ تک آنے کے لیے جگہ دی۔ وہ کہنے لگی، ارے نہیں، اگر آپ کی بیوی اتنی ہی موٹی اور لمبی چوڑی ہیں تو مجھے بھلا اس کے کپڑے کیسے آ سکتے ہیں؟ یہ اسکرٹ ٹھیک ہے، میں جینز کے اوپر پہن لوں گی تو گزارا ہو جائے گا، ویسے بھی میں سلیو لیس کپڑے پہن لیتی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی اور کبرڈ بند کرتے ہوئے میں دھیرے دھیرے مسکرا اٹھا تھا۔ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دراصل میں اس کے خوبصورت وجود کو پوری طرح اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ میری بیوی اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور اکیلے میں میرا دل کہاں لگ رہا تھا۔ ایسے میں یہ خوبصورت حسینہ مفت میں میرے ہاتھ آ گئی تھی۔ اب اتنی آسانی سے تو میں اسے اپنے ہاتھ سے جانے دینے والا نہیں تھا، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر اس ڈریس کا انتخاب کیا تھا، ورنہ میری بیوی بھی اسی کی طرح سلم اور خوبصورت تھی۔ وہ مجھ سے کہیں زیادہ جوان اور کم عمر نظر آتی تھی، لیکن اس موسم میں تنہا میرے جذبات مجھے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ جب بھی میں نہ صرف اس لڑکی کو اندر لایا تھا بلکہ جان بوجھ کے اپنی بیوی کی برائی بھی کر رہا تھا تاکہ وہ مجھے غلط نہ سمجھے اور آسانی سے میرے ٹریپ میں آ سکے۔ میں ہمدردی کے نام پر اس کی قربت وصول کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا۔ وہ واش روم میں گئی تو میں نے بھی کچن کا رخ کر لیا۔ میری بیوی کافی کچھ پکا کے فریز کر کے گئی تھی، لیکن فی الحال میرا ارادہ کافی بنانے کا تھا۔ میں نے دودھ چولہے پہ رکھا، کافی کو پھینٹنے لگا۔ اتنی دیر میں وہ واش روم سے نکل کر میرے سامنے آ گئی اور میری نظریں اس کے چہرے پہ سے ہٹنا بھول گئیں۔ وہ شاید شاور لے کر لباس تبدیل کر کے نکلی تھی، اس لیے اس کا چہرہ اور بھی اجلا اور نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ ڈیپ نیک کا سلیو لیس پنک اسکرٹ اس کی خوبصورتی کو پوری طرح اجاگر کر رہا تھا۔ میں نے کافی ریڈی کی اور جب لاؤنج میں آنے کے لیے کچن سے باہر نکلا تو میری نظر اس کے پیروں پہ چلی گئی۔ انتہائی خوبصورت اجلے پیر جینز کی قید سے آزاد ہو چکے تھے۔ وہ بالکل میری بیوی کی طرح ہی اسکرٹ پہنے میرے سامنے اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیر رہی تھی اور میرے چہرے پہ ایک گہری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے اپنے پیروں پہ میری نظروں کو محسوس کیا تو خود میں سمٹتے ہوئے کہنے لگی، وہ میری جینز پوری طرح بھیگ چکی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو بس اسی لیے میں نے اسے ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ میں نے مسکرا کے کہا، کوئی بات نہیں، کچھ دیر میں ڈرائی ہو جائے گی، تب تک آپ یہاں ہیٹر کے سامنے بیٹھ جائیں۔ میں نے چھوٹا سا ہیٹر جلا کر لاؤنج میں ہی رکھا، خود بھی ہیٹر کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ گرمی لینے کے لیے میرے برابر میں بیٹھ گئی، کافی کا مگ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میری نظر اس کے چہرے پہ تھی۔ وہ دھیرے دھیرے مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی اور میری نظریں بس اس کے وجود پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ میں بھول گیا تھا کہ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں۔ اس نے کافی کا کپ اپنے لبوں سے لگایا تو میرا دل پوری طرح ڈول گیا۔ اس کا معصوم اور حسین چہرہ اور بارش کی تڑتڑاتی بوندوں میں اس کا چہرہ میری آنکھوں کے آگے دھندلا سا گیا تھا۔ میں نے کس کے اپنی آنکھیں ایک دم میچ لی۔ کاش میں اس کے حسین چہرے پہ اپنا دل نہ ہار بیٹھتا تو آج یہاں اتنی تیز بارش میں زمین کے اندر آدھا دفن نہ ہوتا۔ دودھ والا شاید دروازہ بجا بجا کے واپس لوٹ گیا تھا اور میری آواز اب حلق میں ہی گھٹی ہوئی تھی۔
میں نے گردن موڑ کے یہاں وہاں دیکھا تو وہ کیڑا جو میرے منہ کے قریب تھا وہ اب میرے سر پہ چڑھ چکا تھا۔ ارد گرد بہت ساری چھوٹی چھوٹی مخلوقات تھیں جو شاید بارش سے بچنے کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈ رہی تھیں، اور ان کے لیے وہ پناہ گاہ میرا جسم ثابت ہونے والا تھا۔ میرے جسم کا وہ حصہ جو زمین کے اندر تھا وہ پوری طرح مفلوج ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے اس کے ہونے یا نہ ہونے کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ دھیرے دھیرے موت کی تاریکیاں میری جانب قدم بڑھا رہی تھیں اور میری نظر بیرونی دروازے پر ٹک گئی۔ کاش کوئی میری مدد کے لیے چلا آتا، کاش میری وہ بیوی لوٹ آتی جس کے وقت پر نہ آنے پہ میں نے شکر منایا تھا اور سوچا تھا کہ اب میں کھل کے رنگ رلیاں مناؤں گا۔ کافی پیتے ہوئے وہ لڑکی مجھے اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ اس کا نام پوجا تھا۔ وہ دوسرے شہر سے یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی تھی، ہاسٹل میں رہتی تھی، ایگزامز قریب تھے، اس لیے اپنی دوست سے کچھ نوٹس وغیرہ کی مدد لینے آئی تھی۔ پوجا خود ہی دھیرے سے کہتے ہوئے ہنسنے لگی، میں بھی اتنی بے وقوف ہوں، اتنی شدید بارش میں مجھے نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے لگا تھا بس آسانی سے اس کے گھر پہنچ جاؤں گی، نوٹس لوں گی اور واپس ہاسٹل چلی جاؤں گی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا بارش اتنی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ اور پھر میں پہلے کبھی اس کے گھر نہیں آئی، اس لیے راستہ بھی بھٹک گئی۔ اگر آپ دروازہ نہ کھولتے تو شاید میں اتنی ٹھنڈی بارش میں سردی سے اکڑ کے مر جاتی۔ تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی اور میرا دل پوری طرح اس کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ اب آپ بھی اپنے بارے میں کچھ بتائیں، وہ مجھے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میرا نام منجیت ہے، میں کافی عرصے سے یہاں رہ رہا ہوں۔ میری بیوی من پریت اپنے میکے گئی ہوئی ہے، وہ کل واپس لوٹے گی۔ جب تک میں آپ کو پناہ دے سکتا ہوں، لیکن اس کے آنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ صرف شراکت برداشت نہیں کر سکتی بلکہ تھوڑی سی شکی مزاج بھی ہے، ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے۔ ابھی بھی بہت مشکل سے اپنے میکے گئی ہے، تو میں نے سکون کا سانس لیا ہے۔ میں نے کھل کر پوجا کے سامنے اپنی بیوی من پریت کی برائیاں کر ڈالیں اور وہ میری بات سن کے زور سے ہنسی۔ کوئی بات نہیں، میں بارش رکتے ہی چلی جاؤں گی، یہ کہتے ہوئے اس نے کافی کا مگ رکھا، پھر کھڑی ہونے لگی تو ایک دم لڑکھڑا کے میرے اوپر گری۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دے کے اسے گرنے سے بچایا تو اس کا نرم و ملائم کومل وجود میرے انتہائی قریب آ گیا۔ گہری سانس بھرتے میں نے اس کے پاس سے اٹھنے والی خوشبو کو محسوس کیا تھا۔ وہ میری بیوی کا فیورٹ پرفیوم تھا جو شاید وہ واش روم میں سے ہی استعمال کر کے نکلی تھی۔ اس نے مجھے خوشبو سونگھتے دیکھا تو شرمندگی سے کہنے لگی، وہ بارش کی وجہ سے نا ہر طرف عجیب سی اسمیل محسوس ہو رہی تھی، بس اسی لیے لگا لیا۔ آئی ایم سوری۔ خود کو اپنے آپ میں سمیٹتی ہوئی وہ میرے بالکل نزدیک بیٹھ گئی اور میری نظر پوری طرح اس کے چہرے کی خوبصورتی کو سمیٹ رہی تھی۔ وہ بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے میری ہی جانب دیکھ رہی تھی۔ کچھ لمحے ایسے ہی خاموشی کے گزر گئے، پھر اتنی زور سے بجلی کڑکی کہ اس نے سہم کے میرا بازو پکڑ لیا، میرے سینے پہ اپنا سر ٹکا دیا۔ پوجا، آر یو اوکے؟ اس کی سہمی ہوئی حالت دیکھ کے میں نے پریشانی سے اسے اپنے اور قریب کیا۔ مجھے بجلی کڑکنے کی آواز سے خوف آتا ہے، وہ بہت سہمے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی، اور میں دھیرے دھیرے اس کی کمر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا کہ پریشان نہ ہو، تم تنہا نہیں ہو۔ چند ہی لمحے اس طرح گزرے تھے کہ اسے میری قربت کا احساس ہوا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، شرمندگی سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، معاف کیجیے گا، دراصل بچپن سے ہی مجھے بارش اور بادلوں سے خوف آتا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا کہ اتنی تیز برسات ہوگی تو میں ہاسٹل سے باہر ہی نہ آتی۔ اپنے گیلے بالوں کو چہرے سے ہٹاتے وہ ایک بار پھر اٹھ کے کھڑی ہوئی۔ اس نے میرا اور اپنا کافی کا مگ اٹھایا، کہنے لگی، میں کچن میں رکھ دیتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی اور میری نظروں نے پیچھے سے اس کا دیدار کیا۔ پتھر
پتلی کمر، خوبصورت سراپا، وہ جوانی کی حسین حدود کو چھو رہی تھی، اور میں 35 سال کی عمر میں اپنے اندر جذباتوں کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اپنی بیوی منپریت سے میرا دل اب بھر چکا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہم نے پسند کی ہی شادی کی تھی۔ ہم ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور وہ اپنے زمانے کی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی۔ لیکن جو چیز حاصل ہو جائے وہ اپنی قدر و قیمت کھو دیتی ہے۔ منپریت کو مجھ سے محبت ہوئی، اسی نے مجھے پروپوز کیا تھا، اور اس کی بڑی سی گاڑی اور دولت کو دیکھتے ہوئے میں منجیت سنگھ پوری طرح اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جسے بیٹھے بٹھائے اتنی امیر کڑی مل رہی ہو، وہ بھلا کیوں پیچھے ہٹے گا؟ منپریت تو سونے کی چڑیا تھی جو خود بخود میرے پنجرے میں آ گئی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے وہ اچھی لگنے لگی۔ ہم دونوں کی بات چیت زیادہ ہوئی تو اس نے مجھے شادی کے لیے بھی پروپوز کیا، ساتھ ہی اپنے ڈیڈ سے بھی ملوایا۔ اس کے ڈیڈ ایک بہت بڑے کاروباری آدمی تھے۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں منپریت سے ہی شادی کروں گا۔ شادی کی رات وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بھی بہک رہا تھا۔ وہ نہ صرف حسین تھی بلکہ وہ مجھ سے محبت بھی کرتی تھی، اور ان دونوں باتوں نے مل کر ہم دونوں کی قربت کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ شادی کی رات اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے وفادار رہے گی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ آج تک اپنے وعدے پر قائم تھی۔ لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو اس سے بھر چکا تھا۔ شادی کے بعد کتنا عرصہ ایک مرد اپنی بیوی کی تعریف کر سکتا ہے، اس سے محبت کر سکتا ہے، بالآخر اس کا دل بھر ہی جاتا ہے۔ میرا بھی دل اب اپنی بیوی سے بھر چکا تھا، لیکن منپریت میرے معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو تھی۔ میں اگر کسی لڑکی سے زیادہ بات بھی کر لیتا تو وہ ناراض ہو جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنا بڑا دفتر، کاروبار اور پیسہ ملنے کے باوجود بھی لڑکیاں میرے قریب نہیں آتی تھیں، کیونکہ جو بھی میرے آفس میں کام کرتی ان سب کو منپریت کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا، کیونکہ وہ دفتر بھی تو اسی کے باپ کا دیا ہوا تھا۔ میں اکثر اپنی زندگی سے بیزاری محسوس کرتا تھا، خاص طور پر جب منپریت میرے قریب آتی تو مجھے چڑ آنے لگتی تھی۔ اب مجھے اس کا ساتھ نہیں چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ جڑی جو دولت اور رتبہ مجھے ملنا تھا وہ مجھے مل چکا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میرے ارد گرد نئی نئی تتلیاں ہوں اور میں بھنورے کی طرح اڑتا پھروں۔ اور آج وہ رات آ گئی تھی جب ایک تتلی خود بخود میرے آنگن میں اتر آئی تھی، اور اب بس مجھے کسی بھی طرح اس تتلی کو اپنے قابو میں کرنا تھا۔ اور میرے دماغ میں یہی بات چل رہی تھی کہ کس طرح میں اس کڑی کو اپنے بیڈ روم تک لے کے جاؤں۔ کچھ دیر گزر گئی، وہ کچن سے واپس نہ لوٹی، تو میں اٹھ کے کچن کے دروازے پہ پہنچ گیا، اور میں یہ دیکھ کے حیران ہوا کہ اس نے ایک بار پھر کافی تیار کی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، پھر کافی؟ تو وہ میرے قریب آ کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی اس لیے میں نے بنا دی، اگر آپ پینا چاہیں تو پی لیں ورنہ میں اکیلی پی لوں گی، اور معافی چاہتی ہوں آپ سے پوچھے بغیر ہی بنا لی۔ وہ ہنستے ہوئے بہت اپنائیت سے بولی۔ میں نے کہا بس بھی کر دیں، کب تک معافی مانگتی رہیں گی؟ اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑ لیا۔ وہ دھیرے دھیرے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ ہیٹر تک میں واپس لے آیا۔ وہ ہیٹر کے سامنے بیٹھ کے کافی پیتے ہوئے آہستگی سے کہنے لگی، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں، کیا ہم ساری رات یہیں بیٹھے رہیں گے؟ کیا آپ مجھے کوئی روم نہیں دے سکتے؟ وہ کچھ جھجکتے ہوئے یہ سوال پوچھ رہی تھی، اور میرے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میرا بیڈ روم اوپن ہے، آپ جا کے سو سکتی ہیں۔ میں نے اسے خود ہی اپنے بیڈ روم کا راستہ دکھایا تھا۔ وہ کافی پینے کے بعد میرے بیڈ روم میں پہنچ گئی۔ میرے ہی بیڈ پر لیٹ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بیڈ روم میں چلا آیا۔
اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں بھی اسی بیڈ روم میں گزارا کر لوں؟ دراصل بارش کی وجہ سے لائٹ نہیں ہے، جنریٹر بھی جواب دے چکا ہے۔ یہ تھوڑی بہت لائٹس ہیں جو چارجنگ کی وجہ سے جل رہی ہیں، کچھ دیر بعد شاید یہ بھی بند ہو جائے، اس لیے مجھے گھر میں اندھیرا کرنا ہوگا۔ ہم ایک ہی کمرے میں رک جائیں؟ میں سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سارا مسئلہ سنا چکا تھا۔ پہلے تو وہ کچھ گھبرائی، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ صوفے پہ آرام کر لیجیے گا۔ میں نے مسکرا کے ہاں میں سر ہلایا اور سارے گھر کی لائٹس بند کر کے بیڈ روم میں آ گیا۔ جان بوجھ کے میں نے ٹی وی کھولا، ایک انگلش مووی لگا دی۔ وہ شاید سونے کے ارادے میں تھی، لیکن پھر بھی اس کی نظر اسکرین پر ٹھہر گئی۔ کچھ دیر بعد محبت بھرے ایسے منظر اسکرین پہ چلنے لگے کہ میرا دل الگ ہی لے پہ دھڑکنے لگا۔ میں نے اس کی طرف نظر ڈالی تو وہ پوری طرح اسکرین میں محو تھی اور اس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اگر میں اس لمحے اس کے قریب گیا تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ اور پھر مجھے گرمی بھی بہت لگ رہی تھی، میں 2 کپ کافی پی چکا تھا، سارے وجود سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ میں اٹھ کے اس کے قریب جا کے بیٹھ گیا۔ پوجا، تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟ میں نے بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ اس نے چونک کے میری جانب دیکھا، پھر اٹھ کے بیٹھ گئی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ دوبارہ اسکرین میں محو ہو گئی۔ میں نے آہستگی سے اس کے گیلے بالوں کو کانوں سے پیچھے کیا اور اس کی گردن پہ اپنی انگلی پھیری۔ ایسا کرنے پہ اس نے بالکل بھی ریئیکٹ نہیں کیا، بلکہ وہ مسکراتے ہوئے ابھی بھی مووی کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی، جو کہ دھیمے دھیمے مزید انٹینس ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو ڈالا، اسے دھیرے سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور بنا کچھ کہے میرے کندھے پہ سر ٹکا گئی، اور میرا دل پوری طرح خوشی میں اچھل پڑا۔ میں جان گیا تھا کہ اب اسے میری قربت سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے حاصل ہونے والا تھا۔ میں نے دیوار پہ لگی منپریت کی تصویر دیکھی اور میری مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اسے لگتا تھا کہ اپنی دولت اور جائیداد سے، اپنی محبت سے وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنے ساتھ باندھ کے رکھے گی، لیکن میں نے اپنی آزادی کا پروانہ ڈھونڈ لیا تھا۔ آج کی رات مجھے میری منزل ملنے والی تھی، پوجا جیسی حسین اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس رومانٹک موسم میں پوری طرح اپنی زندگی کو انجوائے کرنے والا تھا۔ میں نے ریموٹ اٹھا کر اسکرین کو بند کیا اور پوجا کے چہرے کو اپنی انگلیوں میں جکڑتے اپنے سامنے کیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی گول گول آنکھوں سے حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگی، اور میں نے اس کے لبوں پہ اپنا انگوٹھا رکھ دیا۔ اس کے چہرے پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں چمک۔ میں نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کے حصار کو سخت کیا اور اسے اپنے مزید قریب کھینچ لیا۔ ایک زوردار بادل گرجا اور وہ خود ہی مجھ میں سما گئی۔ میں نے اس کے کاندھے پر سر ٹکاتے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک سکون سا میرے وجود میں اتر گیا تھا۔ اس کی نرم و نازک انگلیاں میری گردن کو انجانی سی خوشی دے رہی تھیں۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتے میرے نزدیک ہو کر میرے کان میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اس کی باتوں میں محبت کی چاشنی کے ساتھ ساتھ جذبات کا طوفان بھی چھپا ہوا تھا۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اب وہ مجھ سے دور نہیں ہوگی۔ میں نے اسے آہستگی سے بیڈ پہ لٹایا اور ایک آخری جلتی ہوئی لائٹ کو بھی بند کر دیا۔ کمرے میں مکمل طور پہ اندھیرا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے حد سے زیادہ گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کافی پینے کے بعد میرا وجود آگ اگل رہا ہو۔ کچھ ہی دیر میں پسینے پسینے ہو گیا۔ پوجا کے قریب ہو کر میرے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں
بس اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے تھکن زدہ وجود لیے اس کے برابر میں ہی لیٹ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں منجیت؟ وہ بہت دھیمے سے پوچھ رہی تھی، اور میں گہرے گہرے سانس بھرتا اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، لگتا ہے کافی کا اثر ہے، یا پھر تم اتنی ہاٹ ہو کہ اس موسم میں بھی مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں نے ہنس کے کہا تھا، اور اس نے بڑی محبت سے میرے لبوں کو اپنی قید میں کر لیا تھا۔ شانے سے ڈھلکتا اس کا لباس پوری طرح ڈھلک چکا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ خود ہی سے اس طرح قدم بڑھا کے میرے قریب ہو جائے گی، لیکن وہ تو دھیرے دھیرے اپنی حدوں کو پار کرتی جا رہی تھی۔